السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم تمہارے آنے سے بائی زینب گل کی پارٹ 3 پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج عشل کی منگنی تھی اور وہاں کا کام عباد نے اپنے ذمے لے رکھا تھا، اسی لیے وہ عشل کی طرف جانے کے لیے نکل رہا تھا جب صالحہ بیگم نے اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے روم میں چلی آئی۔ عباد بیٹا، کتنی دیر میں نکل رہے ہو تم؟ عنایہ کو بھی ساتھ لے جانا، ماہین کی کال آئی تھی، وہ بلا رہی ہے۔ بس امی 5 منٹ میں نکل رہا ہوں، آپ عنایہ کو کہیں ریڈی رہے، میں ابھی آتا ہوں، عباد نے کہا۔ عباد نے کہہ کر کسی کو کال کرنے لگا تھا۔ یہ سن کر وہ عنایہ کے روم میں آ گئی جو آلموسٹ ریڈی تھی۔ امی یہ عشل آپی کے گفٹس بھی ابھی لے جاؤ، آپ شام میں خود لے آئیں گی؟ وہ انہیں آتا دیکھ کر پوچھنے لگی، تم ہی لے جاؤ، میں بھول گئی تو مسئلہ ہو جائے گا، ویسے بھی مجھے ابھی اور بھی کام دیکھنے ہیں۔ وہ اسے جانے کی ہدایت دیتی ہوئی اس روم سے چلی گئی۔ عنایہ بھی جلدی سب کام ختم کرنے لگی۔ عنایہ، اچھا ہوا تم جلدی آ گئی یار، میں اکیلی ہی پریشان ہو رہی تھی، اب ایشو آپی کی انگیجمنٹ ہے تو سارا کام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ ماہین عنایہ کو آتے دیکھ کر کہنے لگی، ایشو آپی کہاں ہے؟ عنایہ اس سے پوچھنے لگی، اپنے روم میں ہے۔ اچھا، میں یہ سب دے کر آتی ہوں، پھر تمہاری ہیلپ کرتی ہوں۔ وہ کہہ کر عشل کے روم کی طرف آ گئی۔ یار عشل، تمہیں یہ ڈریس ایک بار ٹرائی کر لینا چاہیے، مجھے کچھ فٹنگ کا مسئلہ لگ رہا ہے۔ ندا اس ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جب عنایہ اندر آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ وہ سب کو مسکراتی سلام کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ جب تینوں سلام کی آواز پر ایک طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں، آپ کب آئی؟ ان دونوں نے سلام کا جواب دے کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب عشل نے اسے تینوں کی خیریت سے آگاہ کیا، ابھی بھائی کے ساتھ آئی ہوں، اور یہ کچھ گفٹس ہیں، امی نے آپ کے لیے دیے ہیں، وہ اسے گفٹس دیتے ہوئے بتانے لگی۔ اچھا آؤ بیٹھو، ان سے ملو، یہ میری فرینڈز ہیں عبریشہ اور ندا، اور یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے عنایہ۔ وہ اس کو ان دونوں سے تعارف کرانے لگی۔ اور تو یہ پریٹی گرل مسٹر روٹ کی بہن ہے، ندا نے اتنا دھیرے سے کہا کہ صرف پاس بیٹھی عبریشہ ہی سن پائی اور اسے ایک نظر گھور کر دیکھا، جس پر ندا اسے نظر انداز کرتی عنایہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور سناؤ عنایہ، کیا حال ہے؟ بھائی کہاں ہوتی ہو آج کل؟ ندا اسے دیکھ کر ایسے پوچھنے لگی جیسے پتہ نہیں کب کی بچھڑی دوست سے مل رہی ہو۔ عبریشہ اس کے اس طرح پوچھنے پر مسکرا دی۔ الحمدللہ آپی، میں بالکل ٹھیک ہوں، گریجویشن 2nd ایئر میں ہوں۔ وہ اس کی بے تکلفی پر کچھ حیران ہوتے ہوئے بتانے لگی۔ ارے تم حیران نہ ہو، یہ تو ایسے ہی ہے۔ عبریشہ اسے حیران دیکھ کر کہنے لگی، اچھا آپی، میں آتی ہوں، ماہین کی ہیلپ کرا دوں، وہ بلا رہی تھی، عنایہ کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ایشو آپی، آپ کے پاس وہ بیکری کا نمبر ہے جہاں سے ہم نے کیک آرڈر کیا تھا؟ ماہین اندر آتے ہوئے عشل سے کہنے لگی۔ نہیں، کیا ہوا؟ نمبر کیوں چاہیے؟ عشل سمجھنے کی ناسمجھی سے کہنے لگی، آپی وہ بیکری بند ہے اور اس کا فون بھی نہیں لگ رہا۔ عباد بھائی جا کر دیکھ آئے ہیں، شاپ بند ہے اور اتنی جلدی کوئی دوسرا کیک بھی ارینج نہیں ہو سکتا۔ ماہین پریشانی سے کہنے لگی، کیک کس لیے چاہیے؟ عبریشہ ان کی باتیں سن کر پوچھنے لگی۔ آپی اصل میں 2 دن بعد حماد بھائی کا برتھ ڈے ہے، تو ہم لوگوں نے پلان کیا تھا کہ آج ہی ہم انگیجمنٹ کے بعد سیلیبریٹ کر لیں گے، پھر وہ کسی کام
کام کے سلسلے میں باہر جا رہے ہیں۔ ماہین اسے ساری بات بتانے لگی، لیکن اتنا جلدی کیک کہاں سے لائے؟ عنایہ کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، میں کیک بنا دوں گی۔ ان کی باتیں سن کر عبریشہ نے کہا، آپ بنائیں گی؟ آپ کو آتا ہے؟ ماہین کچھ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے ایسا کیوں کہہ رہی ہو ماہی، تمہیں نہیں پتا؟ باری بہت ٹیسٹی کیک بناتی ہے۔ اسے ایسے دیکھ کر ندا نے کہا، تم بس سب سامان ارینج کرو، باقی فکر نہ کرو۔ عبریشہ اسے کہنے لگی، اچھا آپ ایک لسٹ بنا دیں، میں ابھی منگا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر آ گئی۔ ماہین باہر آئی تو عباد اس سے پوچھنے لگا، نمبر ملا یا نہیں؟ تو وہ اسے بتانے لگی، کیا کہا؟ ایشل کی فرینڈ کیک بنائے گی؟ پھر تو بن گیا کیک، وہ لڑکی صرف لڑنا جانتی ہے، اسے کہاں بنانا آتا ہوگا کچھ۔ عباد اس کی بات سن کر کہنے لگا، بنا یہ جانے کے سامنے سے آتی عبریشہ سب سن چکی ہے، ہاں میں ہی بنانے والی ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس بات سے؟ عبریشہ اس کی بات سن کر جھٹ سے بولی، نہیں مجھے کیا مسئلہ ہوگا، مسئلہ تو ان کو ہوگا جو آپ کا بنایا ہوا کیک کھائیں گے۔ عباد اسے دیکھ کر ایک پل کو رکا، پھر کہنے لگا، میں پھر سے بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ یہ لو ماہین، میں نے اس میں سب لکھ دیا ہے، تم منگا لو، پھر بتا دینا، میں بنا دوں گی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے ماہین کی طرف متوجہ ہوئی، اوکے آپی، میں ابھی منگا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عباد کی طرف بڑھ گئی۔ حسن شاہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اپنے ماں باپ کی ایکلوتی اولاد تھے جو بڑی منت مرادوں سے ہوئی تھی۔ ان پہ ذمہ داری بھی زیادہ تھی۔ کم عمری میں ہی انہوں نے بابا کے گزر جانے کے بعد زمینوں کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ ان کے یہاں رشتے خاندان میں ہی ہوا کرتے تھے۔ پھر ان کی شادی ان کی چاچا زاد سے ہو گئی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ اظفر حسن سب سے بڑے تھے اور ان سے چھوٹی 2 بہنیں آئمہ حسن اور عائزہ حسن تھیں۔ اظفر حسن کو بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا، تو حسن شاہ نے انہیں پڑھنے شہر بھیج دیا تھا۔ انہوں نے اپنی ایجوکیشن پوری کرنے کے بعد اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ان کا گاؤں جانا کافی کم ہو گیا تھا۔ بہنیں تو پہلے ہی شادی کر کے اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ ماں کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا۔ اب گاؤں میں صرف حسن شاہ رہ گئے تھے، تب اظفر حسن ان کو اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ وہ ہر مہینے جا کر زمینوں کا چکر ضرور لگا آتے۔ پھر حسن شاہ نے ان کی شادی ماموں کی بیٹی صالحہ سے طے کر دی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی ان کے یہاں عباد ہوا، تو اس کے آنے سے ہی ان کے گھر میں رونق ہو گئی۔ عباد بچپن سے ہی سب کا لاڈلا تھا۔ حسن شاہ کی تو جیسے جان بستی تھی اس میں، وہ اسے دیکھ کر جیتے تھے۔ پھر عباد کے 5 سال بعد عنایہ ان کی زندگی میں آئی تو صالحہ بیگم کی فیملی مکمل ہو گئی۔ عباد شروع سے ہی کمگو اور ضدی بچہ تھا۔ یہ اپنی فیملی اور کچھ دوستوں کے علاوہ کسی سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے مغرور اور خود پسند کہا کرتے تھے۔ اس بات کا اسے بخوبی علم تھا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ تھا ہی ایسا، اپنے میں مگن رہنے والا، اپنوں کی پرواہ کرنے والا۔ وہ اپنے ماموں کی فیملی سے بھی کلوز تھا کہ ایشل بھی اسے بھائیوں کی طرح مانتی تھی۔ اس کا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا اور یہ بات وہ جانتا تھا۔ ورنہ باقی پھپھو اور خالہ کے گھر وہ جانا کم پسند کرتا تھا۔ وہاں ساری کزنز ہر وقت اسے امپریس کرنے میں لگی ہوتی اور
اسے یہ سب اس سے سخت برا لگتا تھا۔ اس نے کالج کے زمانے سے ہی لڑکیوں کو اپنے پیچھے لگتے دیکھا تھا۔ وہ اکثر انہیں جھڑک دیتا، کبھی سیدھے منہ بات نہ کرتا اور کبھی بات کرنی بھی پڑ جاتی تو ایسے کرتا جیسے بات کر کے وہ ان پر احسان کر رہا ہو۔ اسے اس طرح کی لڑکیوں سے سخت چڑ تھی۔ اسے ترس آتا ایسی لڑکیوں پر جو خود کو اتنا بے وقت کرتی تھی۔ حارث اس کے بچپن کا دوست تھا۔ اسکول پھر کالج تک دونوں ساتھ ہی تھے، پھر بعد آگے پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا۔ حارث نے اسی یونی سے پڑھائی پوری کر کے وہیں لیکچر لینے شروع کر دیے۔ وہ اپنی اسٹڈیز مکمل کر کے گھر آیا تو بابا نے اسے کافی جوائن کرنے کو کہہ دیا۔ ان دنوں وہ آفس کے کاموں میں مصروف تھا جب ان کے ایک فیملی فرینڈ ایاز فاروقی جو ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، انہوں نے اسے کسی کام سے یونی بلایا تھا۔ وہ کچھ جلدی میں تھا کہ اس کو واپس آفس بھی جانا تھا۔ وہ حارث کے ساتھ ہی نکلا تھا۔ جب سامنے سے آتی ابریشا سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا تو وہ اسے بھی انہی لڑکیوں کی طرح سمجھ کر اس پر غرایا تھا، مگر جب سامنے والی نے اسے اسی ٹون میں جواب دیا تو ایک پل کو وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ آج تک کسی بھی لڑکی نے اسے ایسے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، سو اس کا چونکنا لازمی تھا۔ اسے غصہ بھی بہت آیا تھا اس لڑکی پر، مگر وقت کم تھا۔ اسے آفس پہنچنے کی جلدی تھی، اسی لیے وہاں سے جلدی نکلنا پڑا۔ پھر ایک روز جب وہ امی کو لے کر شاپنگ کے لیے گیا تھا کہ اس کی کوئی امپورٹنٹ کال آ گئی تو وہ امی کو وہیں رکنے کا کہہ کر کال سننے لگا۔ جب وہ کال سن کے واپس آیا تو دیکھا امی وہاں نہیں تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر اسے وہ اس لڑکی کے ساتھ نظر آئی۔ وہ امی کو جوس دے رہی تھی اور ساتھ ہی کھانے کا خیال رکھنے کی ہدایت بھی۔ دوسری بار وہ پھر اس کو دیکھ کر چونکا تھا۔ اس کے 2 دن بعد ہی جب وہ ایشل کی شادی کی مبارکباد دینے اس کے گھر آیا تھا، جب اس نے اسے پھر وہاں دیکھا، وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی سر پر اسکارف سے حجاب لیے ہوئی تھی۔ آج اسے وہاں دیکھ کر اسے نہ تو کوئی حیرانی ہوئی اور نہ ہی غصہ آیا تھا، مگر وہ اسے وہاں دیکھ کر ضرور حیران تھی، یہ بات جان گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں زینب سے کچھ بات کر رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ وہ بات کرنے کے غرض سے وہاں سے اٹھ کر کوریڈور میں آ گیا۔ بات کر کے وہ جا ہی رہا تھا جب اس نے ایشل کے روم سے آتی ابریشا کی آواز سنی۔ وہ ایک دم رکا تھا۔ یہی کہ لڑکیاں سمندر کی ریت کی طرح ہوتی ہیں، آیا پڑی ریت جو اگر ساحل پر ہو تو لوگوں کے پیروں تلے رون جاتی ہے اور اگر سمندر کی گہرائی میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے، لیکن اگر وہی ریت کا ایک ذرہ خود کو مضبوط سیپ میں ڈھکلے تو موتی بن جاتا ہے۔ اب یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ تمہیں کس راہ کو چننا ہے۔ ابریشا جو کچھ بھی کہہ رہی تھی، اس کا کہا ایک لفظ اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کیا چیز ہے۔ آخر اس نے آج تک کسی لڑکی کو ایسی باتیں کرتے نہیں سنا تھا۔ یہ لڑکی اسے ہر بار ایک نئے طرف سے چونکا جاتی۔ پھر وہ اگلے دن تک نہ چاہتے ہوئے بھی ان باتوں کو سوچتا رہا۔ انگیجمنٹ کا دن بھی آ گیا اور وہ شام سے پہلے ہی ایشل کے گھر آ گیا تھا کہ اس کے اوپر ہی سب ذمہ داری تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ بیکری والی نے کیک ڈیلیور نہیں کیا اور شاپ بھی بند ہے تو
शॉप भी बंद है। वो उसका नंबर लेने माहिन के पास आया। जब पता चला केक तो अब्रिशा बना रही है और इसने फिर कुछ हैरान होकर जो वो सुन चुकी थी और हमेशा की तरह उसे जवाब दिए बिना रह नहीं गया। और वो लड़की कभी लड़ने का एक भी मौका छोड़ती ही कहाँ थी। अब तो वैसे भी उसे गुस्सा दिलाना इबाद को अच्छा लग रहा था। इसने इसने आज तक लड़कियों को अपने पीछे बेवकूफ़ों की तरह मंडलाते देखा था। ये पहली लड़की थी जो इसे इसी के अंदाज में जवाब देती थी। शायद वो दूसरों से मुख्तलिफ थी। यही वजह थी इबाद हसन इसकी तरफ खींचता था। वो इतनी आसानी से इसके दिल में अपनी जगह बना गई थी कि उससे खुद पता नहीं चला था। उसे इस बात का एहसास बहुत जल्द होने वाला था। अब्रिशा किचन में खड़ी केक की आइसिंग कर रही थी जब इनाया वहां आ गई। आपी, आपने तो बहुत अच्छा केक बनाया है। इनाया ने केक देखकर दिल से तारीफ की। शुक्रिया तुम्हारे खड़ूस भाई के अकॉर्डिंग तो मुझे सिर्फ लड़ना आता है। वो कहना नहीं चाहती थी पर इबाद की बात याद आ गई तो उसे रहा नहीं गया। वो इस बात से बेखबर थी कि इबाद उसकी बात सुन चुका था और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आप भाई को पहले से जानती हैं? इनाया इसकी बात पर पूछने लगी। नहीं, बस 2 बार पहले मिल चुकी हूँ। एक बार यूनी में और दूसरी बार शॉपिंग के दौरान। वो इसे सब बताने लगी। अच्छा ये बात है। आप बुरा न मनाएं। भाई बिल्कुल भी वैसे नहीं है, बस वो लड़कियों से जरा दूर रहते हैं। इनाया अपने प्यारे भाई के खिलाफ कैसे कुछ सुन सकती थी तो कहने लगी, अरे भाई आप दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? मेहमान आना शुरू हो गए हैं, चले तैयार हो जाएं जल्दी। इससे पहले कि अब्रिशा कोई जवाब देती माहिन वहां आ गई और इन्हें वहां देखकर तैयार होने का कहने लगी। हम बस ये रख कर जा ही रहे हैं। अब्रिशा केक फ्रिज में रख कर बाहर आ गई। माशाल्लाह ईशु, तुम बड़ी प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। आज तो हमाद भाई की खैर नहीं। निदा ने इसे तैयार करने के बाद कहा। हाँ प्यारी तो माशाल्लाह बहुत लग रही हूँ। अब्रिशा ने भी इसे देखते हुए कहा। बाहर से अभी आई थी जब इसे देख कर कहने लगी, अच्छा चलो अब तुम भी चेंज कर लो, सब लोग ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। ईशल और निदा ने इसे ऐसे ही खड़े देखा तो कहने लगी, जा रही हूँ भाई, मुझे कौन सा टाइम लगना है। अब्रिशा इन्हें कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आप ही चले। आप लोग बाहर आ गए लड़के वाले आ गए हैं। अब्रिशा आप ही कहाँ हैं? माहिर ने अंदर आते हुए निदा से कहा। वो चेंज कर रही है, चलो मैं चलती हूँ, वो बाद में आ जाएगी। निदा इसे बताते हुए साथ ही बाहर निकल गई। गेस्ट का वेलकम जो करना था। बात बेटा, तुम वो गिफ्ट्स ले आओगे जो हमाद की फैमिली को देने थे। ईशल के रूम में होंगे। ईशल की अम्मी इसे कहने लगी। जी अभी लाता हूँ। इनकार का तो कोई सवाल ही न था। इसे वहां जाना ही था। नॉक करके जब वो रूम में एंटर हुआ तो सामने ही इसे ईशल बैठी नजर आ गई थी तो उससे गिफ्ट्स का पूछने लगा। हम्माद की फैमिली को जो गिफ्ट्स देने थे वो कौन से हैं? भाई वो उधर टेबल पर रखे हैं। ईशल इसे बताने लगी। वो गिफ्ट्स उठाकर पलटा ही था जब इसने ड्रेसिंग रूम से आती अब्रिशा को देखा और देखता ही रह गया। नजर पलटने से इनकारी हो गई। एक तिलिस्म एक समा बन गया था। ब्लैक हिजाब के हाले में उसका चेहरा चमक रहा था। काली बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा रखा था और लाइट सा मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसे
اپنی نظر نہیں ہٹا وہ اس سے اپنی نظر نہیں ہٹا پایا، مانو وہ اس سے حفظ کر رہا ہو، مگر بس ایک پل، اگلے ہی پل وہ پلٹ چکی تھی۔ ایسا بھی کیا محبود ہونا، ایسا بھی کیا محبود ہونا، عباد حد ہو گئی۔ تم نے کیا پہلے کبھی دیکھا نہیں اسے؟ اور پھر خود کو سرزنش کرتا عباد بھی پلٹ گیا۔ اس کے بعد تو سارے فنکشن کے دوران عباد کی نظر وقفے وقفے سے عبریشہ پر اٹھتی رہی۔ شاید اسے بھی اسی کی نظر خود پر محسوس ہوئی تھی، تبھی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ انگیجمنٹ کی رسم ختم ہوئی تو سب کھانے کے لیے چلے گئے۔ جب عبریشہ بھی ادھر ایشل کے پاس آ گئی، مبارک ہو ایشو، اس نے ایشل کو گلے لگاتے ہوئے دل سے مبارکباد دی تھی۔ شکریہ ایشل کہنے لگی۔ جب ندا بول پڑی، ارے بھائی حماد بھائی کو دیکھا تھا، تم نے نظر نہیں ہٹ رہی تھی ان کی ایشو سے، ندا ایشل کو چھیڑتے ہوئے کہنے لگی، اور ایشل اس کی بات سن کر بلش کرتی اسے گھور رہی تھی۔ ندا ایسا موقع کہاں چھوڑنے والی تھی۔ ہاں تو ہماری ایشو لگ بھی تو اتنی پیاری رہی ہے آج، عبریشہ اس کا شرماتا ہوا روپ دیکھ کر کہنے لگی، ویسے پیاری تو تم بھی کم نہیں لگ رہی ہو، اگر میں لڑکا ہوتی تو اب تک تم پر فدا ہو چکی ہوتی۔ ندا اب اسے چھیڑنے لگی، فضول نہ بولا کرو ہر وقت۔ جب عبریشہ نے اس کی باتوں کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھ کر کہا، ویسے ندا جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، آج میں نے دیکھا ہے کسی کی نظریں سارا وقت تم ہی پر تھی، کہیں تمہیں کوئی یہاں پسند ہی نہ کر لے۔ ایشل اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، پر عبریشہ کو اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی جملہ چل رہا تھا، میں نے دیکھا ہے کسی کی نظریں تم ہی پر آج تھی۔ یعنی وہ اس کا وہم نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، وہ اسی سوچ میں گم تھی جب ندا نے اسے پکارا، باری کہاں گم ہو، کب سے آواز دے رہی ہوں۔ کچھ نہیں، بولو کیا ہوا، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، ادھر ماہین بلا رہی ہے، میں آتی ہوں۔ ندا نے اسے کہہ کر وہاں سے دوسری طرف چلی گئی جہاں ماہین اور عنایہ کھڑے تھے۔ اس کے بنائے کیک کی سب نے خوب تعریف کی تھی اور وہ مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ بیٹا، تم تو بہت اچھا کیک بناتی ہو، صالحہ بیگم نے اس کے کیک کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جبھی عباد ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ شکریہ آنٹی، آپ کو پسند آیا؟ وہ ان کا شکریہ کرنے کے بعد عباد کو دیکھ کر تنزیہ مسکرائی تھی۔ امی آپ کو مامو جان بلا رہے ہیں، وہ صالحہ بیگم سے کہتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا بیٹا، میں ابھی آتی ہوں، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ سب لوگ نہیں جانتے کہ اس تعریف کا اصل حقدار تو کوئی اور ہی ہے۔ عباد نے اس کے پاس آ کر سرگوشی کی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ عبریشہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہی کہ کسی بیچارے معصوم بیکر کی محنت کو تم اپنے نام سے پیش کر رہی ہو۔ وہ اسے غصہ دلانے کے لیے کہنے لگا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ چلے دوسرے کا ہی صحیح، کم از کم آپ کو مس ارینجمنٹ کا طعنہ تو سننے کو نہیں ملا، یہ آپ ہی کی ذمہ داری تھی سب ارینج کرنا۔ عبریشہ کا دل چاہا اب اس کا منہ نوچ لے، پر آس پاس مہمانوں کو دیکھ کر اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، چلو تم نے ایکسپٹ تو کیا کہ یہ کیک تم نے نہیں بنایا، تمہیں تو صرف جھگڑا کرنا آتا ہے، یہ کوکنگ تمہارے بس میں کہاں۔ وہ اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر محظوظ ہوتے ہوئے بولا، مجھے آپ جیسے فضول اور بد دماغ شخص سے کوئی بات نہیں کرنی۔
وہ اس سے غصے سے مٹھیاں بھیجتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور عباد اسے غصے سے جاتا دیکھ کر بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں بھائی، مبارک ہو ایشل، اب ہم لوگ چلتے ہیں، اب بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ ندا ایشل کے پاس آ کر مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگی، کیسے جاؤ گی تم لوگ، اتنا لیٹ ہو گیا ہے؟ ایشل فکر مندی سے پوچھنے لگی، اسکوٹی سے آئے تھے تو ظاہر ہے اسی سے جائیں گے میڈم، یا آپ ہمیں اپنے لینڈ کروزر سے چھوڑ کر آئیں گی جو کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں؟ ندا نے اسے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، ارے تم پاگل ہو گئی ہو، اتنا لیٹ تم اسکوٹی سے جاؤ گی؟ حالت دیکھے ہیں، کوئی ضرورت نہیں بھائی، چھوڑ آئیں گے تم لوگوں کو۔ ایشل اس کا جواب سن کر کہنے لگی، سنو پھر اسکوٹی خود چل کر گھر تو آنے سے رہی۔ ندا کو یاد دلانا پڑا، اسے ابریشا کا پتہ تھا، وہ کبھی اس وقت کسی کے ساتھ اس طرح جانے پر راضی نہیں ہوگی۔ پھر تم لوگ اسکوٹی یہیں چھوڑ جاؤ، کل بھجوا دوں گی گھر۔ ایشل کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، محترمہ ہمیں کل یونیورسٹی بھی جانا ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں اس بارے میں، ہم چلے جائیں گے، فکر نہ کرو تم۔ ابریشا اس سارے معاملے میں اب بولی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنا لیٹ وہ اس شخص کے ساتھ اس کی کار میں جائے۔ باری یار تم ٹائم دیکھو، تم اتنا لیٹ ہو گیا ہے، سیف نہیں ہے اکیلے جانا، میں بھائی کو بول دیتی ہوں، وہ تم دونوں کو چھوڑ آئیں گے۔ ایشل اسے سمجھانے لگی، وہ جانتی تھی ابریشا اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ اٹس اوکے، میں بابا کو کال کر کے بلاتی ہوں۔ ابریشا نے اس کی بات سن کر کہا، ارے اتنا لیٹ، تم بیکار انکل کو پریشان کرو گی، بھائی چھوڑ آئیں گے تمہارے اسکوٹی کو فالو کرتے ہوئے، اس طرح تمہیں پرابلم نہیں ہوگی۔ ایشل اس کے نہ ماننے پر کہنے لگی، ہاں یہ ٹھیک ہے، باری سے ایسے چلتے ہیں۔ ابریشا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جھٹ ندا کہنے لگی، تو پھر اسے منانا پڑا، اچھا چلو پھر میں بھائی کو بولتی ہوں، تمہیں چھوڑ دیں گے گھر تک۔ ایشل کہہ کر جانے لگی، یار کیا ضرورت تھی تمہیں ایشو کی بات ماننے کی، تم جانتی نہیں ہو کیا اس شخص کو موقع چاہیے اس سے باتیں سنانے کا، پھر یہ کون سا وقت ہے اس کے ساتھ جائے ہم بھلا، اس سے بہتر میں بابا کو کال کر کے بلا لیتی، تمہیں مجھے بولنے سے روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایشل کے جانے کے بعد ابریشا ندا پر برس پڑی تھی، اچھا نا، کول ڈاؤن، غصہ نہ کرو، ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے، اب وہ اتنا بول رہی تھی اور ہم منع کر دیں؟ ندا اس کا غصہ کم کرنے کے لیے کہنے لگی، پھر بھی میں بات کر لیتی نا۔ ابریشا کو ابھی تک اس کی حرکت پر اعتراض تھا۔ اوکے باری، اب بس بھی کر دو یار، کوئی مسئلہ نہیں، ندا اسے کہنے لگی۔ اوکے، تو یہ ایپیسوڈ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے پارٹ 4 میں۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب تو چینل، بائے، اللہ حافظ، بائے۔